نظر بد کی علامات یا ایول آئی کے سمپٹمز، اس حوالے سے جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، پہلے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سہل رضی اللہ عنہ والی روایت میں، جس میں وہ نہا رہے تھے اور غسل کر رہے تھے، تو عامر ابن ربیعہ گزرے اور سہل گر پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا اور کہا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے، وہ گر پڑے ہیں۔ تو اس حدیث میں سہل رضی اللہ عنہ کا گرنا اور گویا بے ہوشی جیسی کیفیت ان پر طاری ہو جانا، یہ نظر بد کے سبب تھا۔ تو گویا نظر بد کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے اچانک بلا سبب گر جائے یا اس پر بے ہوشی کی کیفیت جو ہے طاری ہو جائے۔ دوسرا، جسمانی کمزوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب کے بچوں کے جسموں کو لاغر دیکھا، تو پھر پوچھا کہ کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کو نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ تو جسم کا لاغر ہونا، جسم کا کمزور ہونا، ویکنس ہو جانا، یہ بھی نظر بد کی ایک علامت حدیث میں موجود ہے۔ تو گویا جو ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ تیسری حدیث، رنگت کی تبدیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بچی کو جس کے چہرے کا رنگ بدلا دیکھا، تو فرمایا اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کراؤ۔ تو چہرے کی رنگت کا تبدیل ہونا، زرد ہو جانا، پیلاہٹ آ جانا، یا رنگ جو ہے گندمی سے سیاہی کی طرف مائل ہو جانا مثال کے طور پر، تو یہ سب جو ہے اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ چوتھی علامت، بلندی سے نیچے گرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے اذن سے جو ہے نظر لگتی ہے اور انسان جو ہے بلندی سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور پانچویں علامت، بچوں کا رونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے پوچھا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اور تم اسے نظر بد کا دم کیوں نہیں کرواتے؟ تو بچوں کا بلا سبب رونا، یہ بھی جو ہے نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ مہلک اور موت تک لے جانے والی بیماری یا لا علاج مرض جو ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نظر مرد کو یا انسان کو جو ہے قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ تو صحت مند ہے لیکن ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کے بارے میں جو ہے میڈیکل رپورٹس بھی درست ہیں، ڈاکٹرز بھی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی، لیکن وہ شخص جو ہے اس کی حالت خراب جو ہے ہوتی جاتی ہے۔ اور تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہلک لا علاج مرض جو ہے یہ بھی نظر بد کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے موت کا ایک بڑا سبب، یعنی لوگوں کو نظر بد، جیسے اس حدیث میں ہے کہ میری امت میں اکثر لوگ جو ہیں قضاء و قدر کے بعد نظر بد سے اور ان کو موت آئے گی۔ اور اسی طرح سہل رضی اللہ عنہ والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی کس بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تو یہ سب جو ہیں یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ اس شخص کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ نظر بد کی علامت ہے۔ جیسے جسمانی کمزوری کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ سمپٹمز ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو توجہ کرنی چاہیے، خبردار ہونا چاہیے۔ اور یہ جتنی احادیث ہم نے ذکر کی، ان کے حوالہ جات کے لیے آپ نظر بد سے متعلق جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، یہ پہلا حصہ ہے، اس کو سن سکتے ہیں۔ اس میں تمام ان احادیث کے حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلی جو علامات کے بارے میں جو پہلی بات تھی ہم بیان کی۔ دوسری بات، وہ علامات جو رقیہ یا شرعی دم کرنے والے جو ماہرین ہیں ان کے مشاہدے میں یا ان کے تجربے کا نتیجہ ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ بلا سبب جو ہے غمگین ہونا، پریشان ہونا، بیزاری اور چڑچڑا پن آنا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لینا، نفرت محسوس کرنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، بلا سبب خوف محسوس ہونا، نبض کا تیز ہو جانا، آنکھوں سے پانی بہتے رہنا، اسی طرح تلاوت
کرتے وقت اور دم کے وقت کثرت سے جمائیاں اور آنسوؤں کا بہنا جو ہے، اسی طرح سر کے پچھلے حصے میں درد اور کندھوں پر بوجھ. اور ایک اور چیز بھی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے پڑھائی میں بہت اچھا ہے، ایک طالب علم بریلینٹ ہے، شائننگ ہے، کلاس میں اچھا رزلٹ لے رہا ہے، تو یکدم پڑھائی سے باغی ہو جانا، ناکام ہو جانا اور حافظہ کمزور ہو جانا، تعلیم سے دور بھاگنا، چاہے مدرسے کا طالب علم ہو چاہے اسکول کا ہو، اور تعلیم سے بے توجہی، بالکل دل نہ لگنا. تو کاروبار میں نقصان اس انداز میں کہ انسان غلط فیصلے کرنے لگ جائے اور کسی کی نہ سنے اور ایسے فیصلے کرے جس کی وجہ سے جو اس کو کاروبار میں نقصان ہو. خواب جو ہے میں اپنے آپ کو بند راستے میں دیکھنا، اوپر سے نیچے گرتے دیکھنا. ایک اور مقام جہاں اکثر جو ہے نظر کا معاملہ پیش آ جاتا ہے وہ شادی کے فوراً بعد جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کا بیمار ہو جانا. تو شادی میں چونکہ دلہن اور دلہا دونوں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، تو بہرحال اس کو اس انداز میں جو ہے آج کل بالفرض خاص کر جو ہے یہ انداز ہو گیا ہے کہ ان تمام نعمتوں کا اظہار اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر تیاری اور میک اپ اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی تشہیر اور فوٹو سیشن، یعنی بہت کچھ جس کی وجہ سے جو ہے ایسے امکانات کثرت سے ہو جاتے ہیں کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو نظر لگ جاتی. تو برکت کی دعا دینے والے اس موقع پر لوگ جو ہیں نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ایون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت دعا ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں آتی. تو بہرحال یہ ایک موقع ہوتا ہے جہاں جس میں جو ہے نظر کا امکان کافی ہوتا ہے. اسی طرح سر درد، پسینے کی کثرت، بہت زیادہ پسینہ آنا، نیند کا کم زیادہ ہو جانا اور جسم کا میں خارش، ہاتھوں اور پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنے آرائش، زیبائش اور شوہر کے لیے تیار وغیرہ ہونے سے دور ہو جانا، اپنی صفائی ستھرائی کا اور اپنے جسم کے صاف ستھرے رہنے کا، لباس کا، اچھے لباس کا، چہرے کے صاف ستھرے ہونے کا، ان چیزوں کا اہتمام چھوڑ دینا، اور بچوں کا ماں کا دودھ وغیرہ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھووں پر بوجھ ہونا، اور میڈیکل ٹیسٹس میں بیماری کا تشخیص نہ ہونا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہیں کہ جی رپورٹس آپ کی کلیئر ہیں اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ جو بلا سبب جو ہے، یعنی بلا علامات جو ہے کوئی چیز جو ہو، تو وہ اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہیں یہ نظر بد کا نتیجہ. تو یہ علامتیں سب تو نہیں، ان میں سے اکثر علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایک آدھ علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک علامت ہو اور آدمی جو ہے یہ کہا جائے کہ اس کو نظر بد لگی ہے. تو اس پر جو ہے غور و فکر کی ضرورت ہے. انسان دیکھے اگر زیادہ علامات ہیں تو پھر جو ہے وہ اس پر توجہ کرے، اور باقی روزمرہ کے اذکار تو ویسے بھی کرنے چاہیے. پھر کسی ماہر جو ہے راقی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. بصورت دیگر ہمارا تیسرا حصہ جس میں ہم ذکر کریں گے کہ نظر بد کے علاج کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے علاج کا ذکر کیا، ان تمام علاج کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کبھی نظر جو ہے ایک شخص کی لگتی ہے، کبھی ایک سے زائد لوگوں کی بھی لگ جاتی ہے. تو اسی طرح نظر کی قوت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی نظر لگی ہے اور اس نظر کے اثرات کتنے ہیں، کتنی طاقتور ہو، اور جس کو نظر لگی ہے وہ کتنا طاقتور تھا اذکار کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. اگر تو اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، کسی وقت مس ہو جاتا تو ممکن ہے نظر جو ہے اس کو لگی ہے وہ اس کے اثرات بہت محدود ہوں. تو بہرحال اس میں کئی سارے عوامل جو ہیں ہوتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا حصہ جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. تیسرے حصے میں انشاءاللہ نظر بد کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے.